السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی کے جو 3 لفظ پڑھے ہیں، کتبہ، کتبا، کتبو، ہماری خواہش یہ ہے کہ پہلے ان 3 کی صحیح طریقے سے پریکٹس ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم چوتھا لفظ ماضی کا شروع کریں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مقدس سے بھی کچھ الفاظ دیکھنے پڑیں گے، اور ایک مشق ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کو ہم نے حل نہیں کیا، آپ خود حل کریں گے اور وہ بھیج دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں کمی بیشی تو نہیں ہے، یا ہمیں کوئی طریقہ دوسرا اپنانا چاہیے تاکہ جس سے بات صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ محترم سامعین، مثال کے طور پہ ہم سورۃ عصر کو دیکھ لیں۔ مختصر سی صورت ہے قرآن مقدس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، واو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حروف جارہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو واو قسمیہ ہوتی ہے، یعنی واو کا معنی قسم، اور العصر یہ بھی ہم نے اسم کے سبق میں پڑھا تھا کہ الف لام شروع میں آ جائے تو اسم ہے، تو گویا والعصر یہ واو کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے، قسمیہ ہے، اور العصر یہ بھی اسم ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ہم عموماً یہی ترجمہ کرتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، العصر کا معنی زمانہ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان، انا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ، حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور الانسان وہ بھی اسم ہے۔ لفی خسر، لام تاکید کا، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، صرف ایک، باقی فی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جا رہا ہے لفی خسر۔ اور را کے نیچے دیکھیں تو را کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین ہے، تو تنوین ہم نے اسم کی علامت پڑھی تھی کہ بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین، الا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا حرف استثناء، سوا، جز، مگر، تو اللہ پاک نے فرمایا زمانے کی قسم تمام لوگ خسارے میں ہیں، مگر یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، الذین کے بارے میں ہم نے اسماء موصولہ میں پڑھا تھا، جو لوگ۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ جو ہم آیت ہم نے پڑھی ہے آمنو، یہ ہم نے واو کو دیکھنا ہے۔ واو آخر میں آئی ہوئی ہے اور واو ساکن ہے، اور واو کے بعد الف بھی لکھا ہوا ہوگا، تو یہ ماضی کا تیسرا لفظ ہے جس کو ہم جمع مذکر غائب یعنی کتبو، ان سب مردوں نے لکھا، تو آمنو وہ سب ایمان لائے۔ تو الا الذین آمنوا، اللہ پاک فرماتے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایک نہیں، 2 نہیں، سب کے بارے میں۔ وعملوا الصالحات، واو حروف عطف ہم نے پڑھا تھا، واو، اور یہ عملو، یہ کتبو، واو آئی ہوئی ہے تو یہ جمع کا پھر صیغہ آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ 2 طرح کے لوگ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا وتواصوا بالحق، واو پھر حروف عاطفہ، یہ سو، یہ واو آخر میں آئی ہوئی ہے، یہ واو کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ بھی جمع کا ماضی کا لفظ ہے تیسرا۔ تو انہوں نے حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو تواصوا، عملوا، آمنوا، سب کے آخر میں واو آئی ہوئی ہے۔ تو سامعین،
ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ماضی کا تیسرا لفظ ہے، یعنی جمع کا مذکر غائب، جس طرح ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا کتبو، ان سب مردوں نے لکھا، تو یہاں بھی ترجمہ کریں گے آمنو، وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے حق بات کی تلقین کی، انہوں نے صبر کی تلقین کی، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب لوگ خسارے میں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر ہم اس سورت عصر کو دیکھ لیں تو تقریباً بہت سارے الفاظ اور حروف ایسے ہیں جو ہم نے ان دنوں میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم پریکٹس کریں گے کتبہ کی، کتبہ اور کتبو کی۔ اسی طرح یہ جو ہم نے آپ کے پاس کاغذ بھیج دیا ہے، یہ عربی سے اردو، پہلا لفظ ہے خرج زید من المسجد۔ خرج یہ کتبہ ہے، اور خرجہ کا معنی ہم نے لکھا ہوا ہے وہ نکلا، زید کا معنی زید، من کا معنی سے، المسجد کا معنی مسجد۔ تو گویا یہ اگر کہیں جملہ آ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ نکلا زید مسجد سے۔ اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہم نے دیکھا داخل احمد فی البیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، فی کا معنی میں، داخلہ کا معنی وہ داخل ہوا، تو احمد داخل ہوا گھر میں۔ اسی طرح اکل زید الطعام، اکلا اس نے کھایا، زید کا معنی زید، آدمی کا نام، الطعام کھانا، تو زید نے کھانا کھایا۔ نصر عمار، نصرہ کا معنی مدد کی، عمار کا معنی عمار نام ہے، تو نصر عمار، عمار نے مدد کی۔ ذہب خالد الی المدینہ، ذہبہ کا معنی وہ گیا، خالد نام ہے، الی حرف جارہ ہے، المدینہ وہ شہر کا نام ہے، مدینہ منورہ، تو گیا خالد مدینہ کی طرف۔ تو اس طرح یہ ہم نے کچھ مثالیں بھیجی ہیں آپ کے پاس۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کچھ جملے آپ بھی بنانا چاہیں، کچھ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ کے بنا کے بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر مزید اپنے اسباق کی رفتار بھی دیکھیں گے اور طریقہ کار بھی دیکھیں گے کہ کس طرح چلنا ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے عربی سے اردو، اردو سے عربی، مثلا اس ایک مرد نے کھایا، تو اکلا کا معنی کھانا ہوتا ہے، تو ایک ہے اکلا، ہم صرف لام کے اوپر زبر لگا دیں اکلا۔ ان سب مردوں نے مدد کی، مدد وہ نصر آیا ہوا ہے تو یہ جمع کا ہے نصرو، ان سب مردوں نے مدد کی۔ وہ سب مرد نکلے، تو خرجہ کا معنی نکلا، وہ سب مرد خرجو۔ اسی طرح بقیہ جو 3-4 حروف ہیں سامعین وہ ہم خود نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن مقدس سے بھی اگر آپ کچھ آیات اور ان کا ترجمہ ماضی کے حوالے سے بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم مل جل کے جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔